السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بچیوں، متوجہ ہو جائیں، ہوم ورک کا اہتمام کیسے ہونا چاہیے۔ درسی واجبات اپنے معلمین اور معلمات کے دیے گئے کام کو مکمل کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اوقات کا منصوبہ بنائیے۔ ٹائم مینجمنٹ اور اپنا شیڈیول بنانا کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ اندھا دھن کام بھی نہ کرے آدمی، بے ترتیبی سے بھی نہ کرے، نظام الاوقات بنائیے، وقت میں برکت ہوگی، ہر کام آسانی سے مکمل ہو جائے گا، کہیں پر شرمندگی نہیں ہوگی، سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ وقت نہیں ہے یہ بات نہیں ہے، بلکہ وقت بے ترتیبی سے استعمال ہو رہا ہے، یہ اصل مصیبت ہے۔ گھر میں کیا کام ہوتے؟ ذاتی صفائی، گھر کی صفائی، کپڑے، چپل، صحن، مطبخ کا کام، والدین کی خدمت کرنا، ان کے لیے راحت رسانی، بھائی بہنوں کی تعلیم تربیت اور ان کی ضروریات میں دلچسپی لینا، نوافل اور تلاوت کا اہتمام۔ پہلا کام نظام الاوقات بنانا ہے اور دوسرا کام گھر کے کاموں کی فہرست بنانا ہے۔ اس معیار کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیے، اس میں سے کون سا کام چھوٹ رہا ہے۔ ہر کام ایک طالبہ کی زندگی میں اہم ہے۔ اللہ کی صالحہ بندی بننے کے لیے ان میں سے ہر ایک عمل ضروری ہے۔ تیسری بات، ہوم ورک میں کوتاہی کی اہم وجہ سبق میں بے توجہی ہے۔ سبق میں توجہ نہیں رہی، آئے ہی نہیں یا دیر سے آئے، یاد نہیں رکھا، ذہن پر بوجھ نہیں لیا، تو اس کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، گھر پہ جانے کے بعد جیسا ہوم ورک ہونا چاہیے، جیسے کام کو بہتر کیا جانا چاہیے، ویسا نہیں ہوتا ہے۔
چوتھی بار عزیز بچیوں، قضا کرنے کی عادت ڈالو، ہوم ورک کے قرض کو لکھا کرو، اپنی طبیعت پر بوجھ بناؤ کہ 4 دن کا ہوم ورک باقی ہے، 5 دن کا ہوم ورک باقی ہے، فلانی کتاب کا ہوم ورک باقی ہے۔ عمل اگر قضا کرنے کی عادت ڈالتے ہیں تو عمل پر استقامت مل جاتی ہے۔ کسی وجہ سے عمل چھوٹ گیا تو مکمل چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ فجر چھوٹ گئی، بے فکر ہو گئے، نہیں مجھے قضا کرنا ہے، قضا کیے بغیر ناشتہ نہیں کروں گی، فلانی جگہ پر جانے کی وجہ سے سبق چھوٹ گیا، میں رات میں نہیں سوؤں گی، چھٹی کا دن استعمال کروں گی اس ہوم ورک کو مکمل کرنے کے لیے۔ تلافی کرنے کی فکر، استدراک کرنے کی فکر، تدارک کرنے کی فکر، ریکوری کرنے کی فکر آدمی کو استقامت دلا دیتی ہے۔ ہوم ورک کرنے میں سہولت ہوگی اگر آپ گھر کا ماحول بنائیں۔ ہمارے گھروں میں یکسوئی والا پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں ہے۔ ہوم ورک اور علمی سرگرمی انجام دینے کے لیے ایک کمرہ متعین کرو، ایک کونا متعین کرو، پردہ باندھ لو، سب بہنیں بیٹھ جائیں، سب بھائی بیٹھ جائیں، وہاں پر فون نہ ہو، وہاں پر ایک دوسرے کی کاپیاں چیک کی جائے، وہاں پر اپنے مطالعے کی کتابیں ہوں، گھریلو کتب خانہ ہو، یا گھر کا مصلی بنا لیجئے، گھر کی مسجد بنا لیجئے، گھر کی اعتکاف کی جگہ بنا لیجئے۔ ماحول آدمی کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، دلچسپی بڑھاتا ہے، وہاں پر چھوٹے بھائی بہن کھیلنے والے، کودنے والے، فون والے آتے رہیں گے، ماحول خراب ہو جائے گا، ہوم ورک میں خلل واقع ہو جائے گا۔ ہوم ورک نہ کرنے کی ایک وجہ بہت مشکل ہے کا خیال، بہت مشکل ہے۔ ذہن میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے، کوئی کام مشکل نہیں اگر اللہ کی مدد ہو جائے، کوئی کام مشکل نہیں اگر انسان ہمت کر لے، کوئی کام مشکل نہیں جب دوسرے انسان نے ہی کیا ہے، کوئی کام مشکل نہیں اگر ہم نے اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے انجام دیا۔ اپنے ذہن سے نکالو کہ فلانا کام بہت مشکل ہے۔ ہوم ورک نہ کرنے کی ایک وجہ آلسی پن، ٹالنا، یہ بہت بری عادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر اہل النار بالتسویف، اکثر جہنم میں جانے والے لوگ ٹالنے کی وجہ سے ہو۔
نماز کل سے پڑھوں گا، توبہ کل سے کروں گا، کل وہ کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ آج نقد کل ادھار دکانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ کل جا کر پوچھے بھائی آج ادھار دو، تو وہ کہے گا آج نقد کل ادھار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت آپ بہت تھک جاتے ہیں، چھٹی لے لیجئے ایک دن کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جس دن کا کام اسی دن مجھ سے ہو نہیں پاتا ہے، جب میں ٹالوں گا تو 2 دن کا کام ایک دن کیسے ہوگا؟ اگر میں چھٹی لے لوں گا تو 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے ہوگا؟ قدحنی عمل یوم واحد فکیف بعمل یومین، ایک دن کا کام ہی مجھے تھکا دیتا ہے، کل کا کام آج اور آج کا کام اب کرنے کی عادت ڈالو۔ زندگی میں کوئی کام باقی نہیں رہے گا۔ ہوم ورک نہ کرنے کی بڑی وجہ فون کا بے قابو استعمال، گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے فون لے لیا، اب نہ نماز کا ہوش ہے، نہ ہوم ورک کا، نہ والدین کا، نہ استاد کا۔ کل جب واپسی کا وقت شروع ہوا، گھنٹی میں پہنچے، تب یاد آیا کہ یہ ہوم ورک باقی ہے۔ ہم نے بہت نقصان کیا، اپنے آپ کو فون کا کھلونا بنا کر بہت نقصان کیا، اپنی جہالت کو باقی رکھ کر بہت نقصان کیا، اپنے اساتذہ کا دل دکھا کر بہت نقصان کیا، محنت کرنے والے ماں باپ کی کمائی کو ضائع کر کے، ان کی امیدوں پر پانی پھیر کے، ان کے دیکھے ہوئے خوابوں کو ناکام کر کے ہم نے تکلیف دی۔ اگر کل وقت پر آنا ہے مجھے تو وقت سے پہلے تیاری کرنا پڑے گا۔ 9 بجے آنا ہے، 8 بجے 7 بجے سے تیاری کرنا پڑے گا۔ 9 بجے تیاری شروع کریں گے، ہر دن ہم دیر سے پہنچیں گے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے، نمازوں کے اوقات متعین ہیں، روزے کے اوقات متعین ہیں، زکوٰۃ کے اوقات متعین ہیں، حج کے اوقات متعین ہیں۔ مسلمان اگر اپنی دینی زندگی گزارے تو اس کے اوقات منضبط ہو جائیں گے، شیڈیول اس کا ضرور قابو میں آ جائے گا۔ دوسرے کے ہوم ورک میں مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تو بچیاں، جو طالبات، جو سہیلیاں پڑھنے میں کمزور ہیں، غیر حاضر رہی، ہوم ورک کرنے میں ان کی مدد کرنا چاہیے، تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ آج نہیں پڑھا کبھی نہیں پڑھیں گے، یاد رکھ لیجیے، آج نہیں تو کبھی نہیں۔ کتنے ہیں نکاح کے بعد کتاب اٹھا کر دیکھنے والے، کتنے ہیں اساتذہ کے دباؤ کے ختم ہونے کے بعد پڑھنے والے۔ اس دباؤ کو اساتذہ کا احسان سمجھو، اس روک ٹوک کو اساتذہ کا احسان سمجھو۔
پتیوں اور پودوں اور جھاڑوں کی تراش خراش نہ ہو، کٹنگ نہ ہو، تو باغیچہ جنگل بن جاتا ہے، گارڈن جنگل بن جاتا ہے۔ انسان کی روک ٹوک تراش خراش نہ ہو تو وہ جنگلی بن جاتا ہے، غیر مہذب ہو جاتا ہے۔ اپنے اساتذہ کی تنبیہ، اپنے اساتذہ کی تنقیر، ڈانٹ ڈپٹ کو نعمت سمجھو۔ ایسا ہے جیسے درخت کو پانی ڈالنا، نفس قابو میں نہیں آتا، شیطان گرفت میں نہیں آتا، آدمی کے بے قابو جذبات قابو میں نہیں آتے اپنے بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر۔ کون بنا ہے دنیا میں ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر؟ کپڑا جتنا اس کی تراش خراش اور کٹنگ ہوگی اتنا ہی وہ جسم پر ایڈجسٹ ہوگا۔ سونا جتنا جلے گا ایک ایک ٹکڑا تبھی وہ خوبصورت زیور بنے گا۔ اینٹ جتنی بھٹی میں پکے گی اتنی مضبوط ہوگی۔ دانا جتنا مٹی میں دھسے گا اتنا ہی وہ درخت بنے گا۔ تواضع کے بغیر، تربیت کے بغیر کوئی انسان نہیں بنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے سکھایا، کھلاؤ سونے کا لقمہ، نگرانی کرو شیر کی طرح۔ عادات، اطوار، ملبوسات، کپڑے، جذبات، رویے، ان سب چیزوں پر روک ٹوک ہوتی تھی، تب جا کر یہ اللہ والے بنے ہیں۔ چھوٹی باتوں کی رعایت کرتے ہی آدمی بڑا آدمی بنتا ہے، چھوٹی باتوں کی رعایت کیے بغیر آدمی بڑا نہیں بنتا ہے۔ ہلاکت کا وقت آ گیا جب بڑوں نے ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دی، ہلاکت کا وقت آ گیا جب بڑوں نے تنبیہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔